بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ سوال جواب کی ایک خصوصی نشست منعقد کی جائے جس میں ان سوالات کا جواب دیا جائے جو مختلف عبادات کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس سلسلے کا آج پہلا پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز عالم دین جناب جاوید احمد غامدی صاحب. آپ اسلامی امور کے ماہر ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں. ہم ان کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہے. وہ جاوید صاحب سے سوالات کریں گے، وہ سارے سوالات جو ہمارے آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. جیسا ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو عبادت ہے بہت سے لوگ اس کو ادا نہیں کرتے، تو کیا اس سلسلے میں دین کی تعلیمات ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اسے ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اسے ادا نہ کرنے کے اوپر کیا وبال ہے؟ جس طرح نماز ہم پر فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ ہم پر فرض ہے. یعنی جو چیزیں اسلام کی علامت قرار دی گئی ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سوال کا جواب دیا کہ اسلام کیا ہے تو اس میں جو باتیں بیان کی ہیں ان میں نماز بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں روزے بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ان کو اسلام کے ارکان سے تعبیر کرتے ہیں. تو زکوٰۃ میں اور نماز میں کوئی فرق نہیں. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے. ہر مسلمان کو جس کے پاس مال ہے اس معاملے میں متنبہ رہنا چاہیے کہ اللہ کا حق جس طرح نماز کی صورت میں ادا ہوتا ہے، بندوں کا جو حق ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ادا ہوتا ہے. اور یہ زکوٰۃ ہے یا انفاق ہے اللہ کی راہ میں کہ جو بہت بڑی عبادت ہے. قرآن مجید میں تو اس کا اتنا ذکر ہوا ہے کہ حیرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے جو نتائج بیان کیے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے کہ آپ کے ایک ایک پیسے کو وہ بڑھا کر 700 گنا تک لے جائیں گے. اور اس کی تمثیلیں بیان کی ہیں سورہ بقرہ میں، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں یہ انفاق کرو گے تو یہ اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوگا، اللہ کے علم میں ہے. سر ایک انفاق قرض حسنہ بھی کہا گیا، اس کو ذرا بیان کیجیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی کسی دینی خدمت کے لیے اپیل کی جاتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر قرض قرار دیا ہے. یہ فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہو اور پیغمبر نے کسی چیز کی طرف بلایا ہے، کوئی جہاد کا موقع پیدا ہو گیا ہے، اللہ کے دین کی کوئی غیر معمولی خدمت کرنے کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے، تو اس میں آپ جب خرچ کرتے ہیں تو چونکہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کیا جانے والا خرچ ہے، تو اللہ اسے اپنی عنایت سے، وہ دینے والے ہیں، مالک ہیں، اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرض ادا کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح میں اس کو کئی سو گنا اجر کے ساتھ ادا کر دوں گا. تو یہ بھی انفاق ہی کی ایک صورت ہے. یعنی ایک انفاق وہ ہے جو آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، ایک انفاق وہ ہے جو اپنے اعزاء اقربا کے لیے کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے کرتے ہیں، غریبوں کے لیے کرتے ہیں، ریاست کی ضرورتوں کے لیے کرتے ہیں. ایک انفاق وہ ہے جو آپ دین کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. تو دین کی خدمت کے لیے جو انفاق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرض قرار دیا. اچھا قرض، یعنی خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرو، اللہ اس میں تم کو اجر عطا فرمائے گا. زکوٰۃ بڑی غیر معمولی چیز ہے. یعنی یہ تو قرآن مجید نے اتنی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ دلوں کی پاکیزگی اصل میں اس سے حاصل ہوتی ہے. زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی، زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی ہے. اس سے آپ کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، آپ کے مال کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پھر اس پاکیزگی کو یہ بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. چنانچہ زکوٰۃ کو 2 جگہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ یہ صدقہ ان کے مال سے لو، یہ کیا کرے گا؟ یہ تو طاہر ہو، آپ اس کے ذریعے سے ان کو پاکیزہ بنائیں گے، ٹھیک، آپ ان کی آلائشوں کو دور کریں گے. اور پھر یہ بتایا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہم المضعفون، وہی اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں، وہی برکت میں اضافہ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں معلوم نہیں کتنے 100 گنا کر کے اس کو لوٹا. یعنی ایک طرف انسان کے نفس کو پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے اور دوسری طرف اس کے ایمان کو ترقی جو ہے، اس کے ایمان کو ترقی حاصل ہوتی ہے. اور در حقیقت یہ سب سے بڑا عمل ہے جو ہم دوسرے انسانوں کے لیے کرتے ہیں. یعنی مال ہمارا تھا، ہم نے اس کو کمایا تھا، لیکن ہم یہ خیال کر کے کہ یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کا دیا ہوا ہے، اور یہ اسی کی عنایت سے ہم کو ملا ہے، اس کے بندوں تک اس کو پہنچا. جیسے میرے ذہن میں قرآن کی وہ آیت آ رہی ہے کہ جس میں بیان ہوا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ نہیں کرتے تو ان کی پیٹھوں کو اور ان کی پیشانیوں کو جو ہے داغا جائے گا. یہ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ اگر انفاق کا کوئی مطالبہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اور آپ نے اس کے باوجود آپ کے پاس روپیہ موجود تھا، مال موجود تھا، خرچ نہیں کیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اور یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو یہ معاملہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیاں اور ان کی پیٹھیں داغ دی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم جمع کرتے رہے، ذوقوا ما کنزتم، یعنی اب اس کا مزہ چکھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت غیر معمولی نوعیت کا جرم بن جاتا ہے اگر آپ نے انفاق کے موقع پر انفاق نہیں کیا.
اسلام کی تعلیم تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی کاروباری ضرورتوں سے زائد جو کچھ بھی ملا ہے اس کو آپ کو اللہ کا حق سمجھنا ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ یہ اصل میں دوسروں کا حق تھا یا اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی حق تھا جو آپ کے ذمے اب عائد کر دیا گیا، آپ اسے ادا کریں گے. ٹھیک، اس توقع کو آپ اسی وقت تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جو آپ کی ذاتی کاروباری جب تک کوئی ضرورت سامنے نہیں آ جاتی. یہ سلولہ کا ماضی ينفقون قل العفو، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو زیادہ ہے وہ خرچ کر دو؟ نہیں، وہ تو اصل میں یہ مسئلہ سامنے آ گیا تھا کہ جب بار بار یہ کہا گیا کہ انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس مد میں خرچ کرو، اس مد میں خرچ کرو، تو لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ اس کی حد کیا ہے، یعنی کہاں تک مطالبات یہ ہوتے رہیں گے. تو اس کے جواب میں قرآن مجید نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے اس میں اللہ ہی کا حق ہے، تمام مطالبات اسی کے ہیں. اسی سے در حقیقت یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ کی اپنی ضرورتوں سے فاضل جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے اس پہ خدا کا حق قائم ہو چکا ہے. اب آپ صرف اتنی دیر تک اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جب تک کوئی مطالبہ آپ کے سامنے نہیں ہے. ٹھیک، مال موجود ہے، دیکھیے ذاتی ضرورتیں، کاروباری ضرورتیں، حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں، ان کے لیے آپ نے کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تو آپ کا حق ہے. لیکن اس سے زیادہ اگر مال آپ کے پاس موجود ہے تو وہ پھر معاشرے کا حق ہے اور آپ کو اس کو معاشرے کا حق سمجھ کر ہی اپنے پاس رکھنا چاہیے. جب کبھی مطالبہ جب ضرورت سامنے آ جائے گی آپ اس کو ادا کریں گے، اگر ادا نہیں کرتے تو اس پر وہی وعید ہے جو سورہ ہے. خاص طور پر جیسے ہماری سوسائٹی میں جہاں اتنی غربت اب عام ہو رہی ہے، لوگ بے روزگاری کا شکار ہے، تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، بچیوں کے علاج کے پیسے نہیں ہیں اور اس طرح کے اور مسائل ہیں، تو اس میں پھر اس انفاق کی اہمیت بہت بڑی آتی ہے. غیر معمولی جی ہمیشہ سے رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم کے ذریعے سے بھیجا ہے، جس میں ان کو ایک ارادہ اختیار دیا ہے، پھر کچھ حالات میسر کیے ہیں، پھر امتحان ایک برپا کر دیا ہے، اس میں بہرحال کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ جتنے مہذب معاشرے ہیں اور ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، غریب معاشروں میں بھی یہی صورتحال ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ایک ہی سطح پر آ جائیں. تو اس میں ایک فرد کو تو اصل میں اپنے گرد و پیش کے بارے میں بیدار رہنا ہے. اسلام جو اس کو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے زیر دست ہیں، آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے اعزاء اقربا ہیں، ان کے بارے میں تو آپ کو ہر حال میں متنبع رہنا ہے. ان کی ضرورت کو آپ نے نظر انداز کیا تو آپ کا مواخذہ ہوگا. ایک یہ ہے کہ پھر پورے معاشرے کی سطح پر اس میں ریاست کو اہتمام کرنا چاہیے اور ریاست اگر اس کا کوئی نظام قائم کرتی ہے تو ہر شخص کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کیا صاحب عبادات میں نماز ہے مثال کے طور پر، وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، اپنی پاکیزگی کے لیے ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہم وضو کرتے ہیں تو ہم تیار ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے. یہ معاملہ عام طور پر زکوٰۃ میں نہیں ہوتا. یعنی زکوٰۃ کا جیسے ہی ذکر آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کیلکولیشنز کرنی ہے، کچھ مسائل ہیں جن سے کہ ہم درپیش ہیں، کچھ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ہیں کہ جن پر ہم پریشان ہوتے ہیں. جب ہم زکوٰۃ کے لیے رقم نکالتے ہیں یا انفاق کرتے ہیں تو وہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے اندر اس کی صحیح روح پیدا ہو؟ قلبی اسپرٹ کس طرح اس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ذہن میں یہ بات تازہ کرنی چاہیے کہ یہ مال آپ کا نہیں تھا، یعنی یہ خدا کی نعمت تھی کہ اس نے دی. آپ اس کی شکر گزاری کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ آپ خدا پر کوئی احسان کر رہے ہیں نہ لوگوں پر کوئی احسان کر رہے ہیں. یعنی اس کی اصلی روح یہ شکر گزاری ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے منتخب کیا کہ مجھے مال دے دیا اور میرے ہی سامنے میرے کچھ بھائی محروم ہیں. ٹھیک، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے جو مجھ پر ہوئی ہے، ورنہ وہ مجھے ان کی جگہ بھی رکھ سکتا تھا. آج میں دینے والے کی جگہ پر کھڑا ہوں، ممکن ہے کہ ہاتھ پھیلانے والے کی جگہ پر ہوتا ہے. تو اس موقع کے اوپر آدمی کو کی روح کانپ جاتی ہے. یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے مالک کی جو تقسیم ہے اس میں مجھے اس نے اس جگہ پر کھڑا کر دیا. اس میں آپ کے دل کو شکر گزاری سے جھک جانا چاہیے، آپ کے اندر انابت پیدا ہونی چاہیے، آپ کے اندر خشوع پیدا ہونا چاہیے. جو چیزیں نماز کے لیے ضروری ہے وہی زکوٰۃ کے لیے بھی ضروری ہے. یعنی زکوٰۃ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ پیدا ہو، آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے قنوت ہو، آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بات ہو، آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا ہوا محسوس کریں، تواضع، عجز، فروتنی یہ آپ کے اندر پیدا ہو اور آپ محسوس کریں کہ آپ اپنے لیے یہ سب کر رہے ہیں اور یہ آپ ایک ایسا فرض ادا کر رہے ہیں کہ جو آپ اگر ادا نہ کرتے تو اپنے جسم کو اور اپنی روح کو آلودہ کر لیتے. اس کو پاک کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ عبادت کے جذبے سے اس کام کو کریں. اسی سے متعلق ایک دوسرا پہلو جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جب زکوٰۃ یا انفاق کا مال دیا جاتا ہے تو عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ مساجد میں غریب لوگوں کی قطاریں ہیں کہ جو بن رہی ہیں اور ان کو مال دیا جا رہا ہے، جس سے کہ شاید ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. دوسری جانب قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم
یتیموں کی تکریم کریں، ان کی عزت اور کا لحاظ رکھیں. مکے والوں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. تو زکوٰۃ دینے کے طریقے کو بھی کچھ ایسا ہمیں بنانا چاہیے کہ جس میں اس چیز کا پورا لحاظ رکھا جائے. یہ اصل میں جو اسلام کا قانون تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ نے ریاست کے سپرد کر دیا اور ریاست اس کے لیے باوقار طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام کرے. لیکن آپ کو صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دینی ہوتی. زکوٰۃ تو وہ لازمی ٹیکس ہے جو آپ نے ادا کر دینا ہے. یوں سمجھے کہ جیسے فرض نماز آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، لیکن اصل مطالبہ تو صرف زکوٰۃ کا نہیں ہے. زکوٰۃ میں فرض ادا ہوا ہے، اس میں بھی آپ کو اس سے آگے بڑھ کر انفاق کرنا ہے. اور انفاق آپ کو بہرحال آپ اپنے طریقے پر ہی کریں گے. اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کر دیں، اس کو قطار میں نہ کھڑا کریں. یہ بتانا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ، ہرگز بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں بتانا چاہیے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کے لیے اچھے مہذب طریقے اختیار کر سکتے ہیں. اپنے بھائی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر جب آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہ اس کا مستحق ہے کہ میں اس کو دوں تو بس دے دیجیے. اس کو اعلان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کرو. ایسا بہت سے اس میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کا پول ایک علیحدہ پول ہے اور سرکاری بیت المال ایک الگ چیز ہے. اور یہ غریبوں کا مسکینوں کا حق ہے، جبکہ اگر دور اول میں دیکھیں تو وہاں اصل میں ایک ہی بیت المال ہے جس میں زکوٰۃ کا روپیہ بھی جمع ہوتا ہے اور باقی جو چیزیں ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ بھی سب اس میں جمع ہوتا ہے. تو یہ تقسیم کہاں سے پیدا ہو گئی اور یہ کس حد تک؟ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں موضوع سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا کہ جیسا سوسائٹی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں اور وہ مانگتے نہیں ہیں، قرآن بھی بیان کرتا ہے، تو ہم بالعموم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اس رویے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ جی کہ اگر ان کو نظر انداز کر دیتے تو بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. تلاش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں ان کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو تلاش کر لیں. قرآن مجید نے بڑی تعریف کی ہے ان محتاج لوگوں کی جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے ابھی کو گردر نہیں بن سکے تھے، اور یہ کہا کہ لا یسألون الناس الحافا، یعنی تم ان کے چہرے سے نہیں پہچان سکتے کہ یہ کوئی محتاج لوگ ہیں. عزت اور وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لپٹ کر کسی سے مانگتے نہیں ہیں. ان کی ضرورتوں کو سب سے پہلے پورا کرو. تو یہ تو ہمارے معاشرے کی تربیت کا مسئلہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کے اندر دوسروں پر برتری جتانے کا ایک ہے نا جبلی تقاضا، تو اس کے لحاظ سے بعض اوقات ہم دوسروں کو ذلیل بھی کر ڈالتے ہیں، اور یہ خود ایک کبر ہے. اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے. مومن کا اصل سرمایہ اس کی تواضع ہے. وہ خدا کا بندہ ہے، اپنے بارے میں نگاہ ڈال کے دیکھ لینی چاہیے کہ ہمارا تو ایک ایک سانس خدا کا محتاج ہے. اس میں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ یعنی آخری درجے میں بخشش اور سخاوت والے بن جاتے تھے، اور روزے میں جو انسان بھوک کے عمل سے گزرتا ہے، محرومی کے عمل سے گزرتا ہے، تو وہ میرے خیال سے یہی ایک انفاق کا اس سے غیر معمولی تعلق بنتا ہے روزے سے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. پیغمبر تو خیر پیغمبر کی ذات والا صفات کے کیا کہنے ہیں، وہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پاس کچھ رکھنے کے لیے تیاری نہیں. آخری زمانے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے اندر سے جا کے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملوں کہ میرے پاس کوئی سونا چاندی پڑا ہوا ہو. تو جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا تھا وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. جو ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آتا تھا وہ بھی اسی طرح خرچ کر دیتے تھے. اگر ذاتی حیثیت سے کچھ ملتا تھا اس کو بھی اسی طرح خرچ کر دیتے تھے. تو پیغمبر کے مرتبے کو تو کون پہنچ سکتا ہے، لیکن جو اصولی باتیں ہیں وہ ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہماری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ معاشرے کا حق ہے. ٹھیک. اور یہ حق معاشرے میں لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان تک پہنچانا چاہیے. اس کے لیے باوقار ادارے بننے چاہیے. دیکھیے مغرب سے بھی ہم کو کچھ اچھی چیزیں سیکھ لینی چاہیے. انہوں نے اس طرح کے معاملات کو بہت منظم کر دیا، اس کے لیے بہت اچھے ادارے بنا دیے ہیں، اور ایسے عمدہ ادارے بنا دیے ہیں کہ جس میں کسی آدمی کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. سب سے بڑھ کر یہ ذمہ داری ہماری حکومتوں کو انجام دینی چاہیے تھی. ان کے سامنے تو خلفائے راشدین کی مثالیں تھیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو اس سے توجہ ہی نہیں. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب کا سوال تھا تو پول کے حوالے سے کہ 2 الگ الگ حصے جو ہیں وہ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تنہا زکوٰۃ ہی ٹیکس تھا. قرآن مجید نے بہت صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا تھا کہ یہ زکوٰۃ لے لینے کے بعد آپ ایک پائی بھی دوسروں کے مال سے نہیں لے سکتے، اور یہ فرمایا تھا غلوا سبیلہم، تو زکوٰۃ ہی موجود ہوتی تھی. دوسرے جو بہت بڑا سرمایہ آنا شروع ہوا وہ زمینوں کا خراج تھا. زمینوں کے خراج کا مطلب یہ تھا کہ سرکاری زمینیں جو حکومت کی ملکیت تھیں، جیسے آپ کے یہاں بھی بہت سی زمینیں حکومت کی ملکیت ہیں، وہ جب یعنی لاکھوں ایکڑ
حکومت کو مل گئی تو ان کا بندوبست اس طریقے سے کیا گیا کہ ان کے اوپر ایک ٹھیکہ یا خراج عائد کر دیا گیا، لگان عائد کر دیا گیا. وہ حکومت لے لیتی تھی اور باقی کام کرنے والے لے لیتے تھے. اس سے بہت سرمایہ وہ بھی وہی ہوتا تھا اور اس کے بعد ان تمام مدات پر خرچ کیا جاتا تھا. یعنی میرے علم اور میری تحقیق کی حد تک کبھی خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی الگ الگ پول نہیں بنائے گئے. یہ سب ایک ہی جگہ موجود ہوتا تھا اور لوگوں کو دیا جاتا تھا. تو کوئی اور محسوس نہیں کرتا تھا، زکات کو بڑا مال نہیں سمجھتا تھا، اس کو لینا اس کی عزت کے لیے کوئی خطرے کا باعث نہیں بنتا تھا. ظاہر ہے کہ جو آدمی مستحق ہے وہی لے رہا ہے. ہمارے خلفاء کی اپنی جو تنخواہ تھی اور عاملین کی وہ سب اسی سے آتی تھی. لیکن یہ اب معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی اچھا محسوس نہیں کرتا. اسی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ بھائی زکات ہم بتا کے نہ دیں کسی کو، نہیں عزت نفس اس کی مجروح نہ ہو جائے. یہ پاکیزہ مال ہے، یعنی یہ انفاق ہی ہے. انفاق کی وہ صورت جس کو اللہ نے لازم کر دیا آپ کے اوپر، وہ زکات. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے نماز ہے تو فرض نماز اور نفل نماز کو آپ الگ کرتے ہیں، تو اسی طرح نفل انفاق کو انفاق کہہ لیا جاتا ہے، صدقہ کہہ لیا جاتا ہے، خیرات کہہ لیا جاتا ہے، اور جو لازمی انفاق ہے اس کو زکات کہہ دیا جاتا ہے. اس میں یہ قرابت داروں کو زکات دینا، اس میں کیا کس طرح سے؟ تو بڑا والدین ہے. جب یہ پوچھا گیا کہ یہ جو بال آپ جمع کر رہے ہیں یہ کن کے لیے ہے، کیوں انفاق کی بار بار اپیل کی جا رہی ہے، تو فرمایا فللوالدین والاقربین، یعنی سب سے پہلے حقدار جو ہے وہ تو والدین اور آپ کے اعزاء و اقربا ہیں. یعنی زکات ہم والدین اور بھائی بہن کو اور اس طرح دے سکتے ہیں جو میرے قریبی رشتے کوئی دار ہیں. چیز قرآن مجید میں اس کے خلاف نہیں ہے، کسی روایت میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی. باقی ہمارے فقہاء عام طور پر اس کے قائل نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک فقہی اجتہاد ہے. جن لوگوں کو ان کی رائے پہ اطمینان ہے وہ ضرور اس کا اہتمام کریں، لیکن میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں پا سکا. پہلے سوال کا جواب یہی دیا. اس میں جیسا دلیل جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری بہرحال آپ کے اوپر. دیکھیے بات یہ ایک وہ ذمہ داری ہے جو آپ کو انجام دینی ہوتی ہیں عام طریقے کے مطابق. سوال یہ ہے کہ ان ذمہ داریوں کو انجام دیتے وقت بھی آپ زکات کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ ذمہ داری ہے، یہ ایک آپ کا ایک قیاس ہے نا، فقہی اجتہاد ہے. اللہ تعالیٰ نے انفاق کا لفظ استعمال کیا اور خاص طور پر یہ بتایا کہ جب آپ انفاق کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ آپ کے والدین اور اقربا کے پاس جانا چاہیے. لیکن وہ تو یہ وہی بات ہے کہ ہم نے اس مال کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ غالباً کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، کوئی اچھوت مال سمجھ لیا. جیسا وہ جو حضور نے فرمایا کہ تیرا مال جو ہے تیرے باپ کا مال ہے، اس کا یہ تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو اگر کسی شخص کا مال ہے وہ ہے ہی اس کے باپ کا، اگر چاہے تو باپ کو کبھی انکار کسی چیز سے نہیں کرتا، تو زکات کو پھر کیوں وہاں پہ خرچ کرے؟ زکات بھی آپ ہی کا مال ہے، آپ نے نکال دیا نا. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنے والد کی یا کسی اور کی خدمت اس کے علاوہ نہیں کر سکتے اور یہی آپ کے پاس موجود ہے تو کیوں خدمت نہیں کریں گے؟ یعنی ویسے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ بہت خرچ کرے اپنے والدین کے اوپر. تو والد کا مال کا مطلب یہ ہے کہ اگر والد کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو بیٹے کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو میری چیز ہے، وہ مطالبہ پورا کرے. بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو زکات کا مال دے گا، وہ صحیح بات ہے اپنے مال میں سے. یعنی عام حالات میں تو یہ چیز ضرور پیش نہیں آئے گی نا، لیکن اگر کسی آدمی کے پاس ہے یہی کچھ، آپ یہ دیکھیں اس وقت کتنے لوگ ہیں، آپ ان کو زکات کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ بعض اوقات سوال کرتے ہیں ہماری اتنی کم آمدنی ہے لیکن زکات بہرحال عائد ہو رہی ہے ان کے اوپر، کہ جس کے نتیجے میں کوئی 100 250 ہزار روپے اگر زکات بن رہی ہے تو ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں. بعض اوقات آدمی اپنا گھر بھی بسا چکا ہوتا ہے، والدین کی بھی اس کو کچھ خدمت کرنی ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی معنی نہیں ہے اس میں. دو سوال یعنی زکات کے بارے میں یہ بھی ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ 5-7 ہزار جو نصاب کی رقم ہے اس کے برابر موجود ہوتا ہے سرمایہ، لیکن حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. تو اس بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غالباً زکات دینا ان کو ٹھیک نہیں ہے. ایک تو اس کی وضاحت کر دیجیے. یہ فقہاء یہی کہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس اگر صاحب نصاب ہیں آپ تو پھر زکات نہیں دی جا سکتی. یہ بھی ظاہر ہے کہ اجتہاد ہے ان کا، میرے نزدیک اس کی بھی کوئی قرآن حدیث سے براہ راست میں کچھ نہ قرآن مجید میں کوئی ایسی بات ہے نہ کسی صحیح حدیث میں کوئی ایسی بات ہے. اور یہ جو مصارف قرآن نے بیان کی ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں غارمین ہے، مثال کے طور پر مؤلفۃ القلوب ہے، تو ان کے کیا یہ دیکھیں گے آپ جا کے یہ مصارف جو ہیں یہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ اچھا پھر حکومت کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو دیکھتی پھرے گی؟ اس کو تو اجتماعی مقاصد کے لیے بھی زکات خرچ کرنی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا اسی طرح سے یہ بھی ایک مشکل پیش آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو غریب طبقہ ہے ان کو بچیوں کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے کچھ بعض اوقات ان کو سامان جمع کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر ظاہر ہے وہ اس ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو سکتے، لیکن وہ اتنا سرمایہ نہیں رکھتے کہ اس رقم کے اوپر وہ کچھ زکات ادا کر سکیں. تو اس معاملے میں دین کو رہنمائی کرتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اصول قائم کیا گیا وہ یہ ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزیں زکات سے مستثنا ہے. اب یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم اجتہاد کر کے یہ رائے قائم کریں کہ یہ ایک ذاتی استعمال کی نوعیت کا معاملہ ہے، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ سرمایہ جمع کیا گیا ہے، یہ ہو سکتا ہے.
بالکل ممکن ہے. لیکن اگر اصرار ہی کیا جائے اس بات پر کہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ کے خود مستحق بھی ہو سکتے ہیں, ان کی بچی بھی اس کی مستحق ہو سکتی ہے. تو یہ سارے جتنے مال ہیں ان کو پاکیزہ مال سمجھنا چاہیے. اگر کسی کے ہاں شادی ہونے والی ہے اور اس نے کچھ مال جمع کیا ہوا ہے اپنی بچی کے لیے, لیکن اگر وہ اس کو ضرورت مند ہے اور اس کو اور پیسے چاہیے اور اپنی اس کو اضافہ کرنے کے لیے سامان میں, تو اس کو زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے. بالکل دے سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ ساری وہ ضرورتیں ہیں جو آپ کو لاحق ہو گئی ہیں, اور ان میں آپ کی بچی مستحق ہو گئی ہے, آپ کا کوئی بیٹا مستحق ہو گیا ہے, اب بچے ہیں تو آپ نے ان کو پڑھا دیا لکھا دیا, وہ بالغ ہو گئے ہیں, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو ایسی ضرورتیں لاحق ہو سکتی ہیں کہ جس میں ان کی مدد کرنی پڑے آپ کو. اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی دین میں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ہمیں کسی چیز کو حرام اور حلال اس وقت کہنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ تعالیٰ نے یا اس کے پیغمبر نے کوئی بات واضح کی. اجتہاد کر رہے ہیں نا, تو اجتہاد کے اصول میں اس سے پہلے بھی واضح کرتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ دین میں قانون کا احترام قائم رہے اور لوگوں کے لیے سہولت رہے. جاوید صاحب, ایک بڑی اہم بات ہے جو لوگ ہمارے ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ شکوک اور شبہات ہو سکتے ہیں کہ بہت ساری آپ نے جو باتیں اصولی طور پر بتایا کہ اس میں یہ اجتہادی معاملہ ہے اور اس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے, تو کیا ہر شخص اجتہاد کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا؟ اب ہر شخص ہر معاملے میں کہے کہ میں نے اجتہاد کیا اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں, تو معاملہ یا اس کا نظم بگڑ نہیں جائے گا اگر ہر شخص اجتہاد اس طرح کرنے لگے؟ دیکھیے, یہ بات یہ ہے کہ اجتہاد وہی ہوگا جو کوئی صاحب علم کرے گا. جس فن سے متعلق اجتہاد ہے اس کا ماہر ہوگا تو کرے گا. اگر معیشت سے متعلق ہے تو ماہرین معیشت اس میں اپنی رائے دیں گے. یہ عمل سوسائٹی میں جاری رہتا ہے. معاشرہ فیصلہ کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ اس کو کس صاحب علم پہ اعتماد ہے. اس سے پہلے جن لوگوں کے اجتہاد کو فروغ حاصل ہوا, قبول عام حاصل ہوا, حنفی اجتہاد تھا یا مالکی اجتہاد تھا یا شافعی اجتہاد تھا, تو کیا حکومت نے کوئی قانون پاس کیا تھا؟ بہت سے بے شمار اہل علم نے اس وقت اجتہادات کیے. یعنی یہ کوئی چار نہیں تھے ائمہ, سینکڑوں کی تعداد میں ہے. ان کے اندر سے جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہا قبول عام بخشا اور لوگوں نے ان کی آراء پہ عمل کرنا شروع کر دیا. تو یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کر یہ کام کرے گا. کوئی آدمی اس کا ماہر ہوگا, وہ اس پر دلائل دے گا. جب وہ دلیل دے گا وہ یا مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی. مضبوط ہوگی اپنی جگہ پکڑ لے گی, کمزور ہوگی تو آپ سے آپ رد ہو جائے گی. ٹھیک. اور کسی اجتہاد کو جب معاشرے میں سامنے آتا ہے, اب مثلا میں نے اپنی بہت سی آراء بیان کر دی, یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ اس میں کن کن معاملات میں دوسرے لوگوں کو اختلاف ہے, تو دوسرے لوگ بھی مختلف پلیٹ فارم پہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں نا, وہ اس کی غلطی واضح کرتے رہے. اب ایک آدمی ہے, اس نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے کہ اس پہ میں مکان بناؤں گا اور اس کا فیوچر میں پلان ہے, کیا یہ بھی ضرورت کے تحت آتا ہے یا اس پہ اسے زکوٰۃ دینا ہوگی؟ یہ میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہ اس کے تحت آتا ہے. ایک آدمی نے اگر اپنا گھر بنانے کے لیے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے تو اس کو مستثنیٰ ہونا چاہیے. لیکن اگر اس سے مقصود کوئی انویسٹمنٹ ہے یا اس طرح کا کوئی ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ عائد ہوگی اور مال کی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اس کی مالیت کے لحاظ سے ہر سال آپ دیں گے. آپ نے اس پلاٹ کو کرائے پر اٹھا لیا ہے تو پھر پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. یہ میرا نقطہ نظر ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سستا پلاٹ خرید لیا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے ذرا مہنگا بیچ کے پھر ایک کوئی اپنی ضرورت کے تحت ایک پلاٹ لے لیں گے, تو اس کے بارے میں انویسٹمنٹ کی نیت ہے اور بعد میں پہلے انویسٹمنٹ اور بعد میں بنانا گھر ہی ہے, بنانا اس پہ گھر بھی انویسٹمنٹ نہ ہوئی نا. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اصل میں یہ گھر میں نے چھوٹا پلاٹ ایک لے لیا ہے, میں اس کو بیچوں گا, اس سے کچھ مجھے زائد ہو جائے گا تو میں اپنا گھر بنا لوں گا. بڑا گھر لے لوں گا. تو میرے خیال میں اس کو مستثنیٰ رہنا چاہیے. دور حاضر میں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ساری مسلمان حکومتیں لوگوں سے ٹیکس لیتی ہیں. مسلمانوں کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے, تو اگر وہ دونوں ادا کریں تو رقم بہت ہو جاتی ہے, اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے رہ جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں کیا صحیح رویہ ہے؟ تو ان کو میری تحقیق کو مان لینا چاہیے. یعنی میں تو آپ کو بتا چکا ہوں نا اس سے پہلے بھی, اس سے جو پہلے پروگرام تھا اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ دو نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت کو ٹیکس لینے کا حق حاصل ہے مسلمانوں سے. تو جب حکومت کو حق حاصل ہے ٹیکس لینے کا تو پھر زکوٰۃ اللہ کا حق ہے, وہ حکومت کا حق ہے, آپ کو دونوں ادا کرنے ہوں گے, کچھ نہیں ہو سکتا. میں تو چونکہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی حکومت کو زکوٰۃ ہی لینے کا حق حاصل ہے, تو آپ اپنے ٹیکس کو اس میں سے منہا کر سکتے ہیں. ٹھیک. صاحب یہ فرمائیے تو مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. یہ جتنے بھی آپ نے اپنی آراء بتائی ہیں, اجتہادی آراء بتائی ہیں, جس کے معاملے میں قرآن اور حدیث خاموش ہیں, یہ رسول اللہ کی بات ہم تک اس طرح نہیں پہنچی, تو ان میں ظاہر علماء فیصلے کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ چیزوں پر ہم نے یہاں گفتگو کی. لیکن اگر یہ معاملہ اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے تو ان چیزوں کو پھر امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا؟ یا ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ قانون بڑی برے حال میں ہے, تو اچھے حال میں تو یہ زکوٰۃ کا قانون ہمارے یہاں رائج نہیں ہے, نہ اس کا فائدہ بھی حاصل معاشرے کو ہو رہا ہے. تو یہ آخر کس طرح سے ان معاملات میں, جن میں کچھ میں آپ نے اجتہادی رائے قائم کی ہے, کچھ علماء کی دوسری رائے ہے, یہ سوسائٹی میں نافذ کیسے ہوں گی؟
اس وقت پوری دنیا میں مجتہدین کام کر رہے ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ خیال بھی بالکل غلط ہے کہ کوئی اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہوا ہے. مسلمان علماء پوری دنیا میں انفرادی طور پر بھی اپنی آراء دے رہے ہیں، اجتماعی طور پر بھی دے رہے ہیں. بہت سی اکیڈمیز قائم ہیں، بہت سی مجالس قائم ہیں، ان میں یہ سب کام ہو رہے ہیں. اس کے بعد اب کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو حکومت میں تو جمہوری حکومت ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں یہی اصول قائم کیا گیا ہے. تو امرہم شورا بینہم کے طریقے پر مسائل زیر بحث آئیں گے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کی اکثریت زکوٰۃ کے معاملے میں جس نقطہ نظر کو اختیار کر لیتی ہے، ریاست کی سطح پر وہ نافذ ہو جائے گا. ٹھیک. اب اگر فرض کیجئے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے تو مجھے حق حاصل ہونا چاہیے کہ میں اپنے دلائل دوں، رائے عامہ کو قائل کروں. ہو سکتا ہے آج پارلیمنٹ مجھ سے اختلاف کر رہی ہے، کل اس کی اکثریت اس کی حامی ہو جائے. تو اسلام نے یہی طریقہ تجویز کیا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ ہماری انفرادی آراء جب قانون کی سطح پر نافذ ہوں گی تو وہ پارلیمنٹ کی اکثریت سے نافذ ہوگی، اور وہ اگر میری رائے کے خلاف ہے تب بھی مجھ پر نافذ ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے بغیر تو انارکی پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. مجھ کو یہ حق البتہ رہنا چاہیے کہ میں یہ بتاؤں لوگوں کو یہ رائے صحیح نہیں ہے، میں اس کی غلطی واضح کروں، رائے عامہ کو اس کے لیے ہموار کرتا رہوں. قانون میں بن جائے گا. اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیجیے تو یہ ہے کہ مجھے اختلاف کا حق ہر وقت رہے گا، مجھے بھی ہر ایک کو رہے گا، خلاف ورزی کا حق حاصل نہیں. صحیح. جب اکثریت کا فیصلہ نافذ ہو گیا وہ قانون بن جائے. اچھا جاوید صاحب، ایک کبھی سوال آیا تھا زیر بحث، اس پہ بات نہیں ہو سکی کہ سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کافی عام فقہا جس کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے. میرا اس میں نقطہ نظر میں نے لکھ بھی دیا ہے، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ، یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی اور آپ کی خاندان کی کفالت کے لیے الگ سے کچھ مدات مقرر کر دی گئی تھی. یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو مال خاص طور پر خیبر میں حاصل ہوا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے، جس کو مال فے کہتے ہیں، اور اپنے اعزاء اقربا کی ضرورتیں پوری کریں گے. مال غنیمت کے معاملے میں بھی اسی طرح کا قانون بنا دیا گیا تھا. تو یہ کافی مال موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر یہ پسند نہیں کیا کہ میرے اعزاء اقربا یا میرے قریبی لوگ دونوں طرف سے استفادہ اس میں ایک اصول مسلمانوں کے اس زکوٰۃ کے مال کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب جب تمہاری ضرورتیں یہاں سے پوری ہو جاتی ہیں تو یہ بہت کافی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی ایک صورتحال تھی، نہ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا جا سکتا ہے اور نہ آج لوگوں کو زکوٰۃ سے محروم کرنے کی وجہ ہے. لیکن عام طور پر ہمارے فقہا اسی کے ایسا اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے روایت کے اندر وہ یہ کہ لوگوں کا میل کچیل ہے. یہ آپ نے کہا تھا تو پاک مال ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے اس کے اوپر بہت کام کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ خود پاک ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ کا لفظی پاکیزگی کے معنی میں ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیں، آپ اس طریقے سے ان کو پاک کریں گے. تو اس کے بعد یہ کیسے کہا جا سکتا ہے پھر یہ کہ اگر یہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے تو کیا کوئی برہمنیت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو تو نہیں دیا جائے گا، باقی لوگوں کو دے دیا جائے گا. سارے لوگوں کو پاکیزہ مال ملنا چاہیے. تو اس روایت پہ بہت غور کریں. جاوید صاحب، مالی عبادات میں زکوٰۃ سب سے بڑی عبادت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے مسلمان اس مہینے کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے خاص کر لیتے ہیں. تو ہم اس حوالے سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس نوعیت کی عبادت ہے، دین میں اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر لازم کی ہیں ان میں جس طرح سے رکوع، سجود، نماز کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ہم مجسم اطاعت بن جاتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح یہ قدیم روایت رہی ہے کہ معبود کے سامنے آپ نظر کے طور پر کچھ پیش کرتے ہیں. پرانے معبدوں میں یہ عام روایت تھی کہ لوگ اپنے غلے سے، اپنے جانوروں میں سے جو کچھ بھی چاہتے وہ نظر کے طور پر جا کر پیش کر دیتے، اور عام طور پر یہ مال معبد کے خدام کو دے دیا جاتا تھا. اس سے وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرتے اور جو لوگ معبد میں عبادت کرنے کے لیے آتے ان کی خدمت بھی کرتے اور اس سے کچھ غریبوں کو بھی ملتا رہتا تھا. تو اسلام میں یہ تبدیلی کی گئی کہ اب یہ نہ تو معبد میں پیش کی جاتی ہے، نہ اس کے خدام کی نظر کی جاتی ہے، یہ اللہ ہی کی نظر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو پھر بندوں کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. اور اس میں یہ قاعدہ بنا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کو جمع کرے گا، اور اس سے نہ صرف یہ کہ اپنے معاملات کو چلائے گا بلکہ اس کے ساتھ غریبوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد بھی کرے گا. تو اس لحاظ سے اسلام نے جب ریاست اور فرد کے باہمی تعلق کو محکم بنیادوں پر استوار کیا تو اس میں جس طرح نماز کے بارے میں یہ قاعدہ بنایا کہ مثال کے طور پر جمعے کی نماز حکمران پڑھائے گا، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ طے کیا کہ یہ جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا
یہ اصل میں نظم اجتماعی کے سپرد کر دیا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے سے پوری ریاست میں رہنے والے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے. تو ایک طرح سے نظر یا بھیٹ ہے جو ہم اپنے معبود کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے اٹھا کے لوگوں کی طرف یہ زکات کی حقیقت ہے. نماز اس کی زکات کی حقیقت ہے. مصارف پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں تاکہ جو 8 مصارف جو گنوائے گئے ان کے ہر مصرف کی کیا اہمیت ہے یا وہ مصرف کی تعریف کیا ہے، اس کی تشریح کس طرح سے کی جائے گی؟ دیکھیے جی، پہلی چیز تو جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو معاشی جدوجہد میں پیچھے رہ جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکیں، مسکین ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ان کو زکات سے. میں نے اصل میں یہ سوال اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھا ہے کہ جیسے وہ جو مصارف آتے ہیں ان میں مسکین، فقراء اور ابن السبیل ہیں اور اس طرح کے جو دوسرے ہیں، یا جو اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں، مؤلفۃ القلوب کے لیے، ان ساری چیزوں کے اندر. تو اب ایک تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ تالیف قلب والا جو ایک سلاٹ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ بعد میں ختم کر دیا تھا. اس میں میری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ ہم کچھ اصولی چیزوں پہ پہلے آ جاتے ہیں، اچھا، ان کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ بات آپ نے بہت اہم پہنچی ہے، لیکن اس میں بہتر یہ ہوگا کہ کچھ اصولی چیزیں ہم پہلے ان کو سمجھ لیں. مسئلہ بہت اہم ہے، اس پہ ہم آئیں گے، لیکن جیسا آپ جو بتا رہے تھے تو اس میں ایک مقصدیت کا پہلو تھا. اور پھر ایک اور جو چیز جہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ روزے کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تو زکات کی سنت کو پہلی دفعہ دی گئی. یہ 2 چیزیں میں چاہتا ہوں آپ اصولی طور پہ. زکات کا معاملہ بالکل وہی ہے، نماز کا معاملہ ہے. زکات کی بھی پوری تاریخ قرآن مجید نے بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ زکات بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت رہی ہے جس طریقے سے نماز ہمیشہ سے ایک عبادت رہی ہے. یعنی قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے، دین اس سے شروع نہیں ہوا، اس میں آ کے ختم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی وہی آخری وہی قرآن مجید کی صورت میں آئی ہے اور قرآن دین کی تجدید کرتا ہے. انبیاء علیہم السلام کا دین جو ہمیشہ سے اللہ کا دین رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی میرا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے. تو اسلام میں جس طرح نماز تھی، جس طرح روزہ تھا، اسی طریقے سے زکات بھی تھی. اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں بھی بالکل اسی طریقے سے زکات کا حکم ہے. اسی طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار زکات کا ذکر کیا ہے. حضرت اسماعیل کو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی کہ آپ جب یہاں پہ اب اس معبد کو آباد کر رہے ہیں تو اپنے اہل و عیال کو آپ نماز کی تاکید کریں اور زکات کی تاکید کریں. تو زکات کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے. زکات اسلام نے شروع نہیں کی، یعنی اسلام سے میری مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دین ہمیں ملا ہے تو اس وقت سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے دین اسلام میں جو تمام انبیاء کا دین ہے ہمیشہ سے ایسی موجود رہی. کچھ مصارف کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے. اصولی باتیں تو میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ مصارف ہیں اور میرے نزدیک تو یہ ریاست کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان سب کا احاطہ کر لیتے ہیں. یعنی گویا بتا دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ حکومت کے پاس جائے گی اور وہ اس سے اپنی تمام ضرورتیں پوری کر سکتی ہے. اس لیے کہ خود حکومت، اگر آپ غور کریں تو یہ بہت بڑا خدمت کا کام ہے. حکومت کیا چیز ہے؟ حکومت در حقیقت سوسائٹی کے نظم اجتماعی کو چلانے والی ایجنسی ہے. کس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے؟ تاکہ سوسائٹی میں جرائم کو کنٹرول کیا جائے، امن قائم کیا جائے، دفاع کے معاملات انجام دیے جائیں، معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، جو اجتماعی زندگی کے مسائل ہیں ان کی نگرانی کرنے والا کوئی ادارہ موجود ہو. یہ بجائے خود ایک ایسی اصولی طور پہ اصولی طور پر تو جب اس کے پاس چلی جائے گی تو پھر یہ بتا دیا قرآن مجید میں کہ وہ تمام مصارف پر اس کو خرچ کر سکتی ہے. آپ دیکھیے نا کہ سیاسی مصارف بھی زیر بحث آ گئے مؤلفۃ القلوب میں. تو اس وجہ سے تمام جتنے بھی مصارف ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ اس تشریح کی روشنی میں غور کریں تو کوئی چیز اس کی زد سے نہیں بچتی، تمام چیزوں پر خرچ ہو جائے گی. لیکن اس میں ظاہر اہل علم کی مختلف آ رہا ہے اور اس کا ہمیں جائزہ لے لینا چاہیے. مثلا عاملین علیہ کو میں اس وسط میں لیتا ہوں. میرے نزدیک اس سے مراد اصل میں پوری اسٹیٹ کی مشینری ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس پہ رائے رکھتے ہیں اس سے متصدقین مراد ہے. متصدق عربی میں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو گویا ان کے نزدیک صرف وہی عملہ جو انکم ٹیکس آفس کا عملہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی تنخواہوں کو زکوٰۃ میں سے ادا کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا لیکن یہ بھی موجود ہے. اسی طرح سے وہ سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے مؤلفۃ القلوب والا. موجودہ زمانے میں بعض دانشوروں نے اس کو مثال بنا کے اس بات پر استدلال کرنا شروع کر دیا ہے کہ اسلامی حکومت اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی معطل کر سکتی ہے. کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے منسوخ کر دیا کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. بھائی بات یہ ہے کہ میں زکوٰۃ کے مال میں سے ایک علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کر رہا تھا حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے. اب وہ لوگ غریب نہیں رہے تو میں دینا بند کر دوں گا. کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دی جا رہی تھی اس زمانے میں اس خیال سے کہ یہ ہماری سرحدوں پر پڑے ہوئے ہیں
کچھ معلوم نہیں کہ کب یہ دشمن کے ساتھ مل جائے، تو ان کی تالیف قلب کے لیے رقوم دی جا رہی تھی. سیدنا عمر نے کہا کہ اب اسلام پوری طرح محکم ہو گیا ہے، ہمیں اس خرچ کی ضرورت باقی نہیں رہی. تو یہ تو اصل میں خرچ کرنے کے لیے جس مد میں خرچ کیا جا رہا ہے اس میں فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ ہر حال میں نہیں کرنا ہے. یعنی کیا یہ لازم ہے کہ اگر کسی غریب کو زکات دی جا رہی تھی اور وہ امیر ہو جائے تب بھی دی جاتی رہے؟ اور اگر امیر کو زکات دینا بند کر دیا جائے تو آپ کو منسوخ ہو گئی ٹھیک فقیر اور مسکین کی. یہ کیا معاملہ ہوا؟ اگر ایک شخص غارم ہو گیا، یعنی کوئی اس کے اوپر تاوان ہو گیا، کوئی چٹی ہو گئی، آپ نے اس کو زکات دی اور اٹھایا، کوئی 2-4 مرتبہ یہ حادثہ ہو گیا اور آپ دے رہے تھے اس کو زکات، معلوم آپ پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے، آپ نے زکات دینی بند کر دی، تو کیا کہیں گے منسوخ ہو گیا حکم؟ نہیں، یہ تو اصل میں اس کے استعمال یا اس کے صرف کے معاملے میں ایک فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ فیصلہ ہر حکومت کرے گی. آج ہم اپنے قبائلی علاقوں میں بہت سے مصارف کر رہے ہیں. مثلا دیکھیے، آپ بہت سے علاقوں سے بجلی کا بل نہیں وصول کرتے، حکومت نے ایک رعایت دے رکھی ہوئی ہے. تو کیا اس سے یہ قانون بنا لیا جائے گا کہ بجلی کے بل کی وصولی حکومت نے منسوخ کر رکھی ہے؟ بھائی ایک علاقے میں آپ نے اپنی سیاسی ضرورتوں کے تحت ایک رعایت دی ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ برسوں کے بعد جب دیکھیں کہ علاقہ ڈیولپ ہو گیا ہے، اب حکومت کے نظم میں آ گیا ہے، اب اس طرح کسی خلفشار کا اندیشہ نہیں ہے، آپ اس رعایت کو واپس لے لیں. تو کہاں صرف کرنا ہے؟ وہ مد ختم نہیں ہوئی. اگر آج بھی ہمیں کسی سیاسی ضرورت کے لیے، سیاسی ضرورت کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں آپ کوئی خرچ کرنا چاہتے ہیں تو خرچ کریں گے. یعنی یہ اسی طرح قائم ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ جہاں خرچ کیا جا رہا تھا، جب یہ سمجھا کہ اب اس خرچ کی ضرورت باقی نہیں رہی تو خرچ کرنا بند کر دیا. اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس ایک مثال کو بہانہ بنا کے یہ اصول نکالا جا رہا ہے کہ اللہ کی شریعت کے ابدی احکام کو جب چاہے مسلمانوں کا حکمران معطل کر سکتا ہے، ہرگز نہیں کر سکتا. اللہ کے حکموں کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اسلام کی جو شریعت ہے اس میں جو حکام ابدی نوعیت کے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. البتہ اس کے اطلاق کے معاملے میں بحثیں بھی ہوں گی، اجتہاد بھی ہوگا، جیسے ابھی ہم نے زکوٰۃ کے معاملے میں بہت سے معاملات پہ گفتگو کی ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو مصارف بیان کیے گئے ہیں اس میں مثال کے طور پر فی سبیل اللہ ہے، تو یہ صرف مجاہدین کے لیے خاص ہے. لیکن قرآن مجید میں فی سبیل اللہ کے اطلاقات کو آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جہاد کے لیے فی سبیل اللہ آیا ہے، اسی طرح غریبوں پر ان کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے انفاق میں بھی فی سبیل اللہ آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ فی سبیل اللہ جو ہے یہ ایک وسیع مفہوم کی چیز ہے. اس میں خلق اور خالق کی خدمت کے سب کام مراد ہو سکتے ہیں. لیکن ایک نقطہ نظر ہے اور اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ موجود ہے ہمارے ہاں اس معاملے میں. تو یہ کچھ اختلافات ہیں اور چیزیں بھی آگے اٹھائیں گے. جو بہت اہم چیز رہ گئی وہ وہی ہاسپٹل والی جو بات میں نے بیان کی تھی، تو وہ بھی ابن سبیل میں ہی اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے دیا جائے گا. وہ اصل میں جو مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا ہے وہ ایک فقہی معاملہ ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. جی جی، یعنی تملیک کا ایک مسئلہ ہے، اس کو تملیک کہتے ہیں. بالکل تملیک، بالکل. آپ ایک آدمی کو تلاش کریں گے، اس کو مالک بنائیں گے. یعنی کسی ایسے کام پر نہیں خرچ کی جا سکتی جس میں کسی کو مالک بنانے کا سوال نہ ہو. تو نتیجے کے طور پر آپ زکوٰۃ سے ان لوگوں کی رائے کے مطابق کوئی شفا خانہ قائم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مریضوں کی کوئی عمومی مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ کو ہر حال میں پیسے ان کے ہاتھ میں دینے ہوں گے. دینی علوم کی کوئی درسگاہ ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. چنانچہ اس میں بھی پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ مالک بنانا چونکہ ضروری ہے تو وہ زکوٰۃ کا مالک پہلے کسی طالب علم کو بنائیں گے، پھر اس سے اندرون خانہ یہ تحریر کرا لیں گے کہ اب یہ مدرسے کو دے دے گا. یہ ظاہر ہے کہ ایک ہیلا ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سے معاملات اس مسئلے سے نکلتے ہیں. اس وقت حکومت زکوٰۃ وصول کر رہی ہے، وہ بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ تملیغ کی شرط کے بعد زکوٰۃ سے کوئی اجتماعی کام کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ جو پیسے آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں آپ 200, 250, 300 روپے لوگوں کو دے دیں. تو ہمارے نزدیک اس مسئلے کی کوئی بنیاد نہیں. تو ہمارے نزدیک اس مسئلے کی کوئی بنیاد نہیں. اگر یہ مسئلہ بیان کرنا مشکل نہ ہو تو آپ بتائیے کہ یہ کیوں آخر ایسی رائے لوگوں نے قائم کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس میں بہت سے دلائل لوگ دیتے ہیں. جی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیونکہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اسی طریقے سے افرادی کو دی جاتی تھی، اس وقت ریاست اس طرح منظم نہیں تھی، تو اس سے کچھ لوگوں نے استنباط کیا. اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ انما الصدقات للفقراء، تو عربی زبان میں یہ لام اس مفہوم کو بیان کرتا ہے کہ ان کو مالک بنایا جائے. تو مالک بنانا تو سمجھ میں آتی بات. جو اصل بات تھی وہ یہ کہ اگر اس میں سید حضرات ہوں یا غیر مسلم ہوں تو ان کو مالک بنا کر اس مالک بنانا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ایک بیچارہ آدمی لاوارث مردہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کفن دفن نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نہ وہ اٹھ کے مالک بن سکتا ہے نہ کفن دفن دیا جا سکتا ہے.
تو میرے نزدیک میں تبلیغ کا کوئی تصور نہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے اوپر بہت اچھا علمی کام موجودہ زمانے میں ہو گیا ہے اور بہت جلیل القدر اہل علم نے اس معاملے میں تنقید کر کے بتا دیا کہ جتنے دلائل اس معاملے میں دیے گئے تھے وہ بہت کمزور دلائل ہیں اور ان دلائل کی بنیاد کے اوپر اس مسئلے کو اب مسلمانوں کو الگ کر دینا چاہیے. لیکن بہرحال یہاں دوسرے لوگ موجود ہیں، وہ یہ رائے رکھتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں، بلکہ رکن بتاتے ہیں اس کو. لیکن اس کے جتنے دلائل دیے جاتے ہیں نہایت کمزور دلائل ہیں، یعنی کوئی چیز نص میں موجود نہیں ہے اور ہر چیز پر تنقید کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے. تو میں اپنا تحقیق کی جو نقطہ نظر ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ تمام ان مصارف میں خرچ ہو سکتی ہے. یہ جاوید صاحب کوئی ضرورت صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہوتا ہے نا زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں لگتی یا سید صاحب کو کسی کو نہیں لگتی، یہ کیا تصور ہے؟ یعنی کیا غیر مسلموں کا کوئی بطور مریض کے بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ سے دیا جا سکے؟ یہ مسئلہ جو ہے اس کو بھی زیر بحث لاتے ہیں، لیکن پہلے اس کو بہت اچھی طرح واضح کر لیجئے کہ دو نقطۂ نظر ہیں. ایک نقطۂ نظر ہمارے عام علماء کا ہے اور وہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ آپ کو آدمی کو مالک بنانا ہے. آپ کسی اجتماعی کام میں زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے. اجتماعی کاموں کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے، مدرسوں کے لیے بھی اکٹھی کرتے ہیں، ہاسپٹل کے لیے بھی کرتے ہیں. اس میں پھر کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ یعنی وہاں مریض کو مالک بنایا جائے گا، وہاں طالب علم کو مالک بنایا جائے گا، پھر اس طالب علم سے عہد لیا جاتا ہے کہ وہ اب مدرسے کو قیادت کر دے گا. یہ ظاہر ہے کہ ایک ہیلا ہے نا، اور تو کوئی چیز نہیں، انہیں کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آتی اور کسی معقول آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو یہ بہرحال ایک نقطۂ نظر ہے اور ہمارے ہاں جو حنفی علماء ہیں ان کا اس پر اصرار ہے کہ تبلیغ ضروری ہے، بلکہ رکن ہے، زکوٰۃ اس کے بغیر ادا نہیں ہوتی. اس پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اہل علم نے بہت کام کر دیا ہے اور اس میں جتنے دلائل دیے گئے تھے ان کا پوسٹ مارٹم کر کے بتا دیا ہے کہ وہ بالکل بے بنیاد دلائل ہیں اور حقیقت میں یہ کوئی شرط نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے، نہ اللہ کے پیغمبر نے یہ شرط لگائی ہے. زکوٰۃ آپ تمام معاملات میں خرچ کر سکتے ہیں جن کے مصارف قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں. وہ اجتماعی نوعیت سے خرچ کریں، وہ آپ کسی ادارے کو دے دیں، وہ آپ کسی مدرسے کو دے دیں، وہ آپ کسی اسپتال کو دے دیں، دی جا سکتی. اب اس میں یہ ضمنی چیزیں لے لیجئے کہ فلاں فلاں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. میں نے بڑی تحقیق کی اس کی کہ اس کے لیے بنیاد کیا ہے، یعنی کیا قرآن مجید نے یہ پابندی لگائی ہے، کیا کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، بالکل بھی کوئی بات نہیں. جیسا اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ غارم استعمال کیا ہے، لفظ فقیر استعمال کیا ہے، لفظ مسکین استعمال کیا ہے، مسلم فقیر اور مسلم یتیم تو استعمال نہیں کیا. یعنی زکوٰۃ ایک غریب کو دینی ہے تو غریب ہی قرآن مجید کہہ رہا ہے، غریب میں مسلم غیر مسلم کی تفریق کا کوئی سوال نہیں. زیادہ سے زیادہ خرچ تو بہت کچھ غیر مسلموں سے گفتگو کا سلسلہ سب جاری رکھیں گے، لیکن پروگرام کا ہمارے وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے تمام شرکا کا بھی بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، یہ زکوٰۃ کی بحث تھی جو زیادہ تر ہم نے آج کے دن کی اس لیے کہ مسلمان اسی ماہ مقدسہ کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جو بنیادی بات اس بحث سے ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا یہ غیر معمولی عبادت ہے اور اس پہ ہمیں جو ہے کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فقہی نوعیت کی ہوتی ہیں، تو اس میں جس اہل علم کی بات آپ کے دل کو لگتی ہے اس کی بات کو قبول کیجیے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو یاد دیجیے. اللہ نگہبان. پرانے مابدوں میں یہ عام روایت تھی کہ لوگ اپنے غلے سے، اپنے جانوروں میں سے جو کچھ بھی چاہتے وہ نظر کے طور پر جا کر پیش کر دیتے اور عام طور پر یہ مال معبد کے حکام کو دے دیا جاتا تھا. اس سے وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرتے اور جو لوگ معبد میں عبادت کرنے کے لیے آتے ان کی خدمت بھی کرتے اور اس سے کچھ غریبوں کو بھی ملتا رہتا تھا. تو اسلام میں یہ تبدیلی کی گئی.